السلام علیکم دوست حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بار ملک شام تشریف لے گئے۔ اب رحمہ اللہ کا گزر ایک نہایت سرسبز و شاداب خوشنما باغ سے ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سیب کے درخت کے نیچے نماز میں مشغول ہے۔ اب رحمہ اللہ کو اس صالح جوان سے ہم کلامی کا اشتیاق ہوا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے اسے اپنے جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے جواب دینے کے بجائے زمین پر یہ شعر لکھ دیا: منع اللسان من الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات فإذا نطقت لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات۔ یعنی زبان کلام سے روک دی گئی ہے کیونکہ یہ زبان طرح طرح کی بلاؤں کا غار اور آفات لانے والی ہے، اس لیے جب بولو تو اللہ کا ذکر کرو، اسے کسی وقت فراموش نہ کرو اور ہر حال میں اس کے حمد بجا لاتے رہو۔ نوجوان کی اس تحریر کا آپ رحمہ اللہ کے قلب انور پر گہرا اثر ہوا اور آپ رحمہ اللہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے بھی جواباً زمین پر انگلی سے اشعار لکھ دیے: وما من کاتب الا سیبلا ویبقى الدہر ما کتبت یداہ فلا تکتب بکفک خیر شیء یسرک فی القیامت ان تراہ۔ یعنی ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں جا ملے گا مگر اس کی تحریر ہمیشہ باقی رہیں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے ایسی بات لکھو جسے دیکھ کر بروز قیامت تمہیں خوشی ملے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرا تحریر پڑھ کر اس جوان صالح نے ایک چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میں نے سوچا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دوں مگر ہاتف غیبی نے آواز دی: ذوالنون، اسے رہنے دو، رب کائنات نے اس سے عہد کیا ہے کہ فرشتے تیری تجہیز و تکفین کرے گے۔ یہ سن کر آپ رحمہ اللہ باغ کے ایک گوشے میں مصروف عبادت ہو گئی اور چند رکعت پڑھنے کے بعد دیکھا تو وہاں اس نوجوان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔